آپ طالب علم ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کو اچھی یادداشت چاہیے اور سبق یاد کرنے کے طریقے آپ کو نہیں آتے۔ آپ محنتی بھی ہیں اور آپ کے کانسیپٹس بھی بہت واضح ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہر مضمون کو سمجھنے کے لیے پورا سال کلاس نوٹس بھی بنائے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد کرنا نہیں آتا اور آپ یاد کرنے کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں تو امتحانات میں اعلیٰ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ انسانی ذہن پر کام کرنے والے سائنسدانوں کے مطابق ہمارے ذہن کے پاس 2 لاکھ خرب سے زیادہ حروف یاد کرنے، 40 زبانوں پر عبور پانے، ایک پورا انسائکلوپیڈیا یاد کرنے اور درجنوں یونیورسٹیوں سے گریجویشن کی ڈگریاں لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لیکن آج اس مضمون میں ہمارا موضوع ذہنی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ذہنی صلاحیت کو استعمال میں لانا ہے۔ آئیے یادداشت کو بہتر بنانے کے کچھ بنیادی اصول سیکھ لیں۔ نمبر 1، ہمیں وہ باتیں، وہ حقائق اور وہ واقعات جلدی یاد ہوتے ہیں جس میں ہماری ذات شامل ہوتی ہے۔ نفسیات میں اس کو آئی فیکٹر کہتے ہیں۔ آپ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ گروپ فوٹو بنواتے ہیں، لیکن جب بھی آپ یہ فوٹو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کوئی بھی کہانی یاد کریں، لیکن یاد کرنے کے لیے اس کہانی میں خود کو شامل کر لیں۔ وہ کہانی آپ کو جلد یاد ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی مضمون اور کسی بھی سبق کے حقائق کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، وہ سبق آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ نمبر 2، ہمارا ذہن ایک طرح کی انفارمیشن اکٹھی کرتے کرتے بور محسوس کرنے لگتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایک ہی مضمون کو لگاتار نہ پڑھیں بلکہ پڑھائی میں ورائٹی لے کر آئیں۔ ایک خاص مضمون کی تیاری اور اسے یاد کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے خاص مسئلے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں آرام دینے کے لیے کچھ دیر کسی دوسرے مضمون کو پڑھ لیں اور پھر دوبارہ اصل مضمون کی طرف واپس آ جائیں۔ نمبر 3، ہمیں وہ باتیں اور حقائق بھول جاتے ہیں جن کو ہم نے یاد کرنے کے بعد دہرایا نہ ہو۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمارا ذہن بہت تیزی سے بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر 80 سے 100% تک مواد ہمارے ذہن میں رہتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ سبق کو دہرا لیں۔ آپ صرف چند منٹوں کی دہرائی سے سبق کو کئی دن تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، ذہن کو ماہرین الماری کی طرح تصور کرتے ہیں۔ اگر الماری میں اشیاء بکھری پڑی ہوں، تلاش کرنے میں تنگی ہوگی، اور اگر ترتیب سے ہیں تو آسانی سے مل جائیں گی۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے جن باتوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کی ترتیب بہتر بنائیں۔ ترتیب بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا آپس میں رابطہ بنا دیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 5، سبق یاد کرتے ہوئے 45 منٹ کی محنت کے بعد 10 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس وقفے میں سبق کے متعلق مت سوچیں۔ آپ کی توجہ کا دہرانیہ 45 منٹ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذہن کو تھوڑا سا آرام دینا ہوتا ہے اور ذہن کا آرام توجہ ہٹانے سے ممکن ہوتا ہے۔ آپ 10 منٹ میں میوزک بھی سن سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور چائے کے کپ کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ماہرین نفسیات ذہن کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خود کو ہدایت دینے کے طریقے، جس کو آٹو سجیشن کہا جاتا ہے، پر زور دیتے ہیں۔ خود کو بار بار یہ بتائیں کہ آپ کی یادداشت بہتر اور شاندار ہے۔ یہ کام آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ بہت کچھ یاد کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ یقین اپنا جادوئی اثر دکھاتا ہے اور آپ کے اندر کا سویا ہوا جن جاگ جاتا ہے۔ ماہرین نے یادداشت کو بہتر بنانے کی فرضی گولیاں طالب علموں کو کھلائیں اور ساتھ یہ بتایا ان سے آپ کی یادداشت 100 گنا بڑھ سکتی ہے، اور نتیجہ واقعی 100% رہا، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس طرح یادداشت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح ہنری فورڈز کہا کرتا تھا کہ خواہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم کوئی کام کر سکتے ہو یا یہ سوچتے ہو کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے، تم درست ہوتے ہو۔ نمبر 7، آپ کو وہ باتیں اور واقعات زیادہ عرصے تک یاد رہتے ہیں جن کی آپ نے اپنے ذہن میں تصویر بنا رکھی ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن تصویروں میں آنکھ کی یادداشت کان کی یادداشت سے 20 گنا زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی کنسیپٹ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن میں ایک تصویر بنا لیں۔ تصویر اور تصور کافی عرصہ تک آپ کے ذہن میں رہے گا۔ نمبر 8، کسی بھی سبق کو یاد کرنے سے پہلے وقت طے کر لیں کہ اس کو کتنی دیر میں یاد کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس یاد کرنے والے مواد اور وقت کا ٹارگٹ واضح ہوتا ہے تو ہمارا ذہن جلدی کام کرتا ہے۔ ذہن کی صلاحیت تب ایکٹیو ہو جاتی ہے جب اس کے پاس کوئی ہدف ہو۔ آپ جب بھی یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو سٹاپ واچ پاس رکھ لیں، اس طرح آپ اپنی یاد کرنے کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 9، ہم پوری روٹی منہ میں ڈال کر نہیں نکل سکتے، ہمیں پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنانے ہوتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا ذہن بھی کسی بہت بڑے مواد اور ڈیٹا کو اکٹھا ہضم نہیں کر سکتا۔ ہمیں شارٹ نوٹس یا کی نوٹس بنانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ کسی بھی سبق کے مین پوائنٹس، اہم باتوں اور فیکٹس کے نوٹس بنا لیں، اسی طرح یاد کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا۔ نمبر 10،
ہماری نیند اور آرام کا ہمارے حافظے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم مناسب نیند لیتے ہیں تو ہمارے ذہن کے خلیے فریش ہو جاتے ہیں۔ طالب علموں کو کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں تو دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام ضرور کریں، اس طرح آپ بہت فریش محسوس کریں گے۔ نمبر 11، آپ اپنے دوستوں کا ایک ایسا گروپ بنا لیں جس میں ہفتے میں ایک بار بیٹھ کر یادداشت کا مقابلہ ہو سکے۔ ہم تب زیادہ کام کرتے ہیں جب ہمارا دوسروں سے مقابلہ ہو۔ اگر ہو سکے تو اس گروپ میں غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی شامل کریں، اس طرح آپ میں مطالعہ کا ذوق بھی بڑھے گا۔ نمبر 12، ہمارے دماغ کی خوراک گلوکوز ہے۔ ہماری یادداشت تب بہتر ہوتی ہے جب ہم گلوکوز والی خوراک لیں۔ بالخصوص امتحانات میں ناشتے کے دوران آئل اور پروٹین والی خوراک سے پرہیز کریں۔ جوس زیادہ لیں اور اگر چائے پیتے ہیں تو اس میں چینی زیادہ لے لیں۔ ان آسان تکنیکوں کو استعمال کر کے دوسرے ممالک کے بے شمار طالب علم امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں۔ آپ بھی نئے سال اور نئے سیمسٹر کی پڑھائی کا آغاز ان طریقوں کے ذریعے کیجیے، پھر دیکھیے نتیجہ۔